دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیری لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، اور خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ جب چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، وہ جب چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ اس میں ہمارے آقا کے اختیار کی بات ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں ثریا کو ثرا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں ثریا کو ثرا کر دیں، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، کہ سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت میں میری جو شفاعت ہوگی میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، اور ہمارے نبی کا دامن رحمت
دامن شفاعت اتنا بڑا ہوگا کہ ہم جتنے بھی بڑے گناہگار ہوں حضور کے دامن میں سما جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بولے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ تو اب پھر سے یہ شعر سنیے، سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے۔ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ نے پیا، 70 جانتے ہیں نا، 70۔ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ نے پیا، سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے، سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے۔ حاضرین محترم، اس دنیا میں ہمارے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ چاند نظر آیا ہے، اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں، اپنے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے نبی کا چرچا کر رہے ہیں، لیکن کیا ان 12 دنوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ ختم ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے نبی کی بات کریں تو کیا ہمارے ٹاپک ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے موضوع ختم ہو سکتے ہیں، باتیں ختم ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ ہم اگر زندگی بھر بھی حضور کی تعریف کریں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر حضور کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پوری دنیا کے سمندر کے پانی کو دوات بنا لو، انک بنا لو، اور پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لو، پھر حضور کی تعریف لکھنا شروع کرو تو یہ پانی سوکھ سکتا ہے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، مگر نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا حال ہے۔ اور حضور کو جو اللہ نے ہمارے نبی کی شان بنائی ہے، کیا حضور کو لوگ سمجھ گئے؟ کیا حضور کو لوگوں نے پہچان لیا کہ حقیقت میں حضور کی شان کیا ہے؟ تو نہیں۔ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی کو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح سے جانتا نہیں ہے، کہ ہمارے نبی کا حال، ہمارے نبی کی شان اللہ نے کتنی بلند کی ہے۔ لوگوں نے کوشش کی سمجھنے کے لیے، مگر حقیقت سمجھ نہ سکے، بس یہی کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اعلیٰ حضرت بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محبت کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حاضرین محترم، آج جو میں بات کروں گا وہ ہے ہمارے آقا کا اختیار۔ ہمارے آقا کو اللہ نے کتنی پاور دی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کیا ہیں، اس پر ہمیں آج گفتگو کرنا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمارے آقا کا اختیار پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو کتنا اختیار دیا ہے۔ یعنی رسول تمہیں جو بھی حکم دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار اس میں پتہ چلتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار تشریعی بھی ہے، اور دنیاوی امور میں بھی ہمارے آقا کو فل اختیار ہے۔ تشریعی احکام میں بھی ہمارے آقا جسے چاہیں اسے حلال کر دیں اور جسے چاہیں حرام کر دیں۔ یہ
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے پاور عطا فرمائی ہے۔ قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا وما آتاکم الرسول، اللہ کہتا ہے رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں حرام ان پر حرام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی حرمت کل مسکرن، یعنی بے شک نشہ لانے والی ہر چیز میں نے حرام کر دی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے شراب والی چیزیں، نشے والی تمام چیزیں حرام قرار دے دی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرام فرما رہے ہیں، جس چیز کو ہمارے نبی نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہو گیا۔ اللہ نے اتنی پاور عطا فرمائی ہے ہمارے نبی کو۔ پہلے میں تشریعی احکام کی بات کروں گا، اس کے بعد اپنے نبی کے اختیارات جو دنیاوی معاملات میں ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اختیارات دکھائے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ تشریعی احکام میں مطلب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز کو چاہا حلال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں بتایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر حج فرض کیا گیا ہے، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے۔ پھر سے اس صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور پھر سے خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر سے اس نے سوال کیا تو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن مسلمان انسان ہر سال حج نہیں کر پائے گا، مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنی پاور دی ہے کہ ہمارے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر ہمارے نبی چاہتے تو ہر سال حج کرنا فرض قرار دے سکتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کے پاس پاور، ہمارے نبی کے پاس طاقت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان شہر میں رہا کرتا ہے، عید کی نماز سے پہلے اگر وہ قربانی کر لے تو قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے قربانی ادا کرنی ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی ادا کر لی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، لہذا تم دوسری قربانی ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا جانور نہیں ہے جس کو میں ذبح کروں۔ ہاں ایسا ہے کہ 6 مہینے کا ایک بکری کا بچہ میرے پاس ہے، 6 منتھ کا بکری کا بچہ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، یہ جو گائے ہوتی ہے 2 سال ہونا چاہیے، چاہے وہ بیل ہو یا گائے ہو، بھینس ہو یا بھینسا ہو، ان کی عمر کم سے کم 2 سال، اونٹ کی عمر 5 سال کم سے کم، اور جو یہ بکری ہوتی ہے اس کی عمر 1 سال ہونا چاہیے، چاہے وہ بکری ہو یا بکرا ہو۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو ذبح کر دو، اس کی قربانی ادا کر لو، تمہاری طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ یعنی
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر یہ فرما دیا کہ صرف یہ تمہارے لیے ہے کہ تم 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کرو، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ 1 سال کا بکرا یا بکری اس کو ذبح کریں گے۔ تو اس سے ہمارے نبی کا اختیار پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے حکام میں بھی اللہ نے ان کو پاور دی ہے کہ جس کو چاہیں شریعت کا جو چاہیں حکم دے دیں۔ ہمارے نبی نے اس صحابی کے لیے 6 مہینے کا بکری کا بچہ حلال کر دیا، یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے۔ اور ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے گواہی دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی قرار دیا ہے۔ یعنی ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ، اگر وہ گواہی دے دیں تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت خزیمہ کی ایک گواہی وہ 2 کے برابر ہے، 2 کے قائم مقام ہے۔ اور یہ گواہی صرف حضرت خزیمہ کے لیے ہے کہ وہ گواہی دیں گے تو 2 مردوں کی گواہی مانی جائے گی۔ ان کے علاوہ وہ عام حکم ہے کہ 1 کی گواہی 1 کی ہوگی، 2 کی گواہی 2 کی ہوگی۔ شریعت کے احکام میں کسی بھی معاملے میں 2 انسانوں کی گواہی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ حضرت خزیمہ کی سنگل گواہی 2 کے قائم مقام ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ شرعی احکام میں سے ہے کہ ہمارے نبی نے ان کے لیے یہ 2 کی گواہی قرار دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مسواک کی فضیلت بیان فرمائی کہ مسواک کرنے میں بے شمار ثواب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، تو میں اپنی امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، کہ میری امت جب نماز پڑھے گی تو وہ مسواک کر کے تب نماز پڑھے گی۔ مگر حضور نے اس کو فرض قرار نہ دیا، واجب قرار نہ دیا، بلکہ یہ سنت ہے، انسان کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو یہ بھی شرعی احکام میں سے ایک حکم ہے کہ حضور چاہتے تو اس مسواک کو ہر نماز سے پہلے کرنا ضروری قرار دے دیتے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی تھی، ان کا روزہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے روزے کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ 60 روزے لگاتار رکھے گا، پیدر پہ رکھے گا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا پھر جو ہے 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ مگر وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں آئیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ کھجوریں ان صحابی کو دیں اور کہا کہ ان کو جا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کھجوروں کو تم کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 روزے رکھنا ہے۔ مگر ہمارے نبی نے ان صحابی رسول کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے ان کھجوروں کو خود کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حکم کون دے سکتا ہے؟ جو جانتا ہو کہ اللہ نے ان کو یہ پاور عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو شرعی احکام میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں حرام کریں، جس کو چاہیں حلال کریں۔ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا یہ حرام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دیکھا، قریب بلایا، اور ایک مال غنیمت میں سے سونے کی انگوٹھی ملی تھی۔ حضور نے ان کو ارشاد فرمائی، ان کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ سونا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے، لہذا تمہارے لیے حلال ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال نہیں۔ تو مطلب سونے کی انگوٹھی کو ایک صحابی رسول کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو ایک صحابی رسول کے لیے جائز قرار دے دیا تھا۔ ریشمی کپڑا وہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن 2 صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کو کچھ کھجلی تھی،
ایک بیماری ہوتی ہے جو بار بار گھاتے جس کو بولتے ہیں، کھجلی تھی ان صحابہ کرام کو، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دو صحابہ کرام کے لیے ریشمی کپڑا پہننا جائز قرار دے دیا تھا، فرمایا کہ تم پہن سکتے ہو، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب شرعی احکام ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جس کے لیے چاہ رہے ہیں حلال کر رہے ہیں، اور جس کے لیے چاہ رہے ہیں اس کے لیے حرام فرما رہے ہیں۔ یہ تو شرعی احکام کی بات ہو گئی کہ ہمارے آقا کو پورا اختیار ہے شرعی احکام میں، شرعی احکام میں، جس کے لیے جو چاہا حلال کر دیا، جس کے لیے چاہا وہ حرام کر دیا۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نبی کی پاور کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ جس کے لیے چاہا حلال کر دیا، جس کے لیے چاہا حرام قرار دے دیا۔ اب آتے ہیں ہمارے نبی کی پاور دنیاوی امور میں۔ کل کی تقریر میں ہم نے بتایا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک درخت کو حکم دیا تھا، درخت چل کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، اس نے گواہی دی تھی، پھر آقا نے فرمایا کہ چلے جاؤ، وہ درخت اپنی جگہ سے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے پھر چلا گیا، حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو ہمارے نبی نے درخت کو اپنے پاس بلا کر کے بتا دیا، لوگوں اللہ نے مجھے یہ پاور دی ہے کہ میرا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ان درختوں پر بھی چلا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی عطا فرما دیں۔ آج کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو کہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر رہنا ہے، اور ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے یہ صحابہ کرام سے سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی عطا فرما دیں۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ ہمیں پانی دے دے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول سے ہم مانگیں گے تو اللہ کے رسول ہمیں عطا کر دیں گے۔ اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو ہمارے نبی فوراً کہتے صحابہ تم شرک کر رہے ہو، مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو۔ مگر صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کے پاس اتنی پاور ہے، جو یہ پاور ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، تو وہ اس اتھارٹی کو جانتے تھے۔ پیارے آقا سے پانی طلب کیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ایک پانی کا پیالہ تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی کے پیالے میں رکھ دیا، پیارے آقا کا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں رکھا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پیارے آقا کی انگلیوں کی گھائیوں سے اس طرح پانی نکل رہا تھا جیسے کہ کوئی پانی کا چشمہ ابل آیا ہو۔ محبت سے بولیے، پانی کا چشمہ ابل آیا ہو۔ ہاتھوں میں پانی نہیں نکلتا ہے، مگر یہ ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ ہیں، پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا، ان انگلیوں کی گھائیوں سے، یہ جو انگلیوں کے درمیانی حصہ ہے اس کو گھائیاں بولتے ہیں، تو ان انگلیوں کی گھائیوں سے اس طرح پانی نکل رہا تھا جیسے پانی کا چشمہ ابل آیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پہاڑوں سے پانی گرتا ہے، جھرنے گرتے ہیں، یا پھر زمین سے پانی نکلتا ہے کہیں، اس کو چشمہ بولتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی انگلیوں سے اس طرح پانی نکل رہا تھا جیسے پانی کا چشمہ ابل آیا ہو۔ حضرت جابر سے حضرت سالم رضی اللہ تعالی نے پوچھا جابر جب یہ پانی نکل رہا تھا تو اس وقت تم کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں وہ پانی نکلا، ہم نے اس پانی کو پی لیا، وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا، ہمارے پاس جتنے جانور تھے ان سب جانوروں کو وہ پانی پلا دیا۔ اس کے بعد آس پاس میں جو گاؤں تھے ان میں بھی اعلان کر دیا کہ وہ لوگ بھی آئیں، پانی لے کر کے چلے جائیں، اپنی پیاس کو بجھا لیں۔
پھر حضرت جابر کہتے ہیں ہمارے پاس جو برتن تھے ہم نے ان برتنوں میں ان پانی کو بھر بھی لیا. تو حضرت سالم نے پوچھا تھا جابر اس وقت میں تم کتنے لوگ تھے جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکل رہا تھا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے کہا ہم اس وقت میں 1500 لوگ تھے، 1500 لوگ تھے، لیکن خدا کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اور وہ جب چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے. وہ لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر حضور کے پاس اختیار نہیں تھا، پاور نہیں تھی، تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کیسے نکال دیا تھا؟ جو پانی ہے نا، پانیوں میں سب سے افضل پانی ہے آب زمزم، زمزم کا پانی. اس میں اگر بیمار بھی پی لیتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. اس سے آب زمزم سے بھی زیادہ جو مقدس پانی ہے وہ آب کوثر ہے، جو قیامت میں انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو حضور کے ہاتھوں سے ملے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ جو مقدس پانی ہے وہ یہ پانی تھا جو حضور کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا. یہ صرف ان مقدس صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے. سمجھے؟ آب زمزم سب پانیوں سے زیادہ افضل، آب زمزم سے بھی زیادہ افضل آب کوثر ہے، اور آب کوثر سے بھی زیادہ افضل وہ پانی ہے جو ہمارے حضور کے ہاتھوں سے نکلا تھا. انگلیوں کی گھائیوں سے جو چشمہ نکلا تھا وہ پانی تھا، وہ صرف مقدس صحابہ کرام کو ملا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ انہوں نے چاہا تو اپنی انگلیوں سے پانی کو نکال دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا ہو گیا تھا، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا. پیارے آقا منبر نور پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بادل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضور نے اشارہ کیا تو بادل فوراً مدینے کے اوپر آ گیا، اور حضور زمین پر نہیں آئے تھے، منبر نور ہی پر تھے کہ پانی برسنے لگا تھا، بارش نازل ہونے لگی تھی. فرماتے ہیں اتنی تیز پانی نکلا، اتنی تیز پانی برسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے آ رہے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک سے پانی نکل رہا تھا، اتنا پانی نکلنے لگا. یہ پانی آیا کتنا؟ 1 دن 2 دن، نیکسٹ جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ آ گیا، پھر یہی صحابی یا دوسرے صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ پانی بہت ہو گیا ہے، مدینے میں پانی بہت آ گیا ہے، اب یہ پانی نقصان دینے لگا ہے یا رسول اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا بادل کی طرف، کہا اے پانی تم مدینے پر مت برس، مدینے کے علاوہ سب جگہ پر برس. وہ صحابی کہتے ہیں حضور کی انگلی چل رہی تھی اور وہ جو ہے بادل چھٹ رہا تھا. حضور کی انگلی چل رہی تھی، بادل چھٹ رہا تھا. حضور نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو جہاں پر حضور کا اشارہ تھا وہاں پر پانی نہیں گر رہا تھا، اس کے علاوہ مدینے کے علاوہ باہر پانی برس رہا تھا. تو مطلب ہمارے نبی کا جو اختیار ہے وہ بادل پر بھی چلتا ہے، پانی پر بھی چلتا ہے، کہ ہمارے نبی نے پانی کو اشارہ دیا تھا تو پانی برسنے لگا، اور جب ہمارے نبی نے اشارہ فرمایا تو پانی رک گیا. یہ بھی ہمارے نبی کی پاور ہے، یہ بھی ہمارے نبی کی طاقت ہے. ہم مانتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پا جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جنگ بدر کے موقع پر ایک صحابی رسول ہیں، وہ تلوار چلا رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی. پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار عطا فرما دے. حضور کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، ایک لکڑی کا ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی پڑی ہوئی تھی وہاں پر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی دی اور ان صحابی رسول کے ہاتھ میں دے دی، کہا اس لکڑی سے جا کر کے لڑو. وہ صحابی کہتے ہیں حضور نے لکڑی اٹھا کر کے دی تھی، مگر جب میں نے اس کو پکڑا تو وہ لکڑی جو ہے تیز تلوار بن چکی تھی، دھاردار تلوار بن چکی تھی. وہ کہتے ہیں پھر میں اس تلوار سے لڑتا رہا،
پوری جنگ میں وہ لکڑی تلوار ہی میرے ہاتھ میں بنی رہی، میں اس سے لڑتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی وہ صحابی جب تک زندہ رہے وہ لکڑی ان کے لیے تلوار رہی، دوسری جنگوں میں بھی شرکت کی، مگر ان کی وہ تلوار جو ہے ٹوٹتی نہیں تھی۔ وہ ٹوٹتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے آقا نے ان کو وہ تلوار عطا فرمائی تھی۔ تو ہمارے آقا نے کا اختیار لکڑی پر بھی ہے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو ایک لکڑی کو ایلومینیم کی تلوار بنا دیا ہے، یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی حاضر ہوئے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمارے نبی نے اپنا لعاب لگایا، وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ دوبارہ سے صحیح ہو گئی تھی۔ ارے یہ تم ہمارے نبی کے پاور کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو ٹھیک کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پاور ہی تو ہے، یہ طاقت ہی تو ہے، ہمارے نبی کی پاور ہے۔ جو مانے گا، جو سمجھے گا، اس کو سمجھ میں آئے گی، اور جو ہمارے نبی کی اس پاور کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جس طرح ہمیں نماز پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ نماز کو اللہ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اپنے نبی کی پاور کو ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ پاور جو ہے ہمارے نبی کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ تو ہمیں اپنے نبی کے حکم کو ماننا ہے، ہمارے لیے یہی بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے لیے بربادی ہے، ہمارے لیے ہلاکی ہے۔ ہم اپنے آقا کے اختیار کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ ہمارے آقا نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے ہیں، کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے۔ ہمارے آقا نے جو ہے سورج کو بھی، ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹایا ہے۔ تو ہمارے نبی کا جو اختیار ہے صرف زمین پر نہیں چلتا تھا، بلکہ ہمارے نبی کا اختیار آسمانوں پر بھی چلتا تھا، بادلوں پر بھی چلتا تھا، چاند و سورج پر بھی چلتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کے پاس پاور ہے۔ اس ملک کو، اس کائنات کو بنایا اللہ نے ہے، لیکن اس کی حکومت اپنے پیارے نبی کو عطا فرما دی ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ اب ہمارے نبی جو یہ تصرفات دکھاتے ہیں، جو اختیارات دکھاتے ہیں، جو پاور دکھاتے ہیں، تو ہمارے نبی کے پاس جو یہ پاور ہے خود کی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے سے یہ پاور ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ طاقت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، یہ اللہ نے پاور دی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ پاک دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو ہمیں جو مل رہا ہے، کائنات کو جو انعام و اکرام مل رہا ہے، وہ ہمارے نبی کے تصدق سے مل رہا ہے، ہمارے نبی کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ اور ہمارے نبی جب دیتے ہیں تو جس کو جو چاہا دے دیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ حضور کی بارگاہ میں جو آیا، جس نے جو مانگا، ہمارے نبی نے اس کو دے دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیا تو اگر جنت بھی حضور سے مانگی گئی ہے تو حضور نے جنت بھی عطا کر دی۔ حضور نے خوب دیا ہے، اتنا دیا، اعلیٰ حضرت بولے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آ گیا، جو کچھ بھی اس نے مانگا، حضور نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اگر حضور سے کسی نے زبان مانگی تو حضور نے اس کو زبان دے دی ہے، حضور سے کسی نے امیری مانگی، دولت مانگی، حضور نے اس کو دولت بھی دی ہے، آنکھیں مانگی تو آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ اکرام حضور کے ساتھ میں تھے۔ وہ پہاڑ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اوپر دیکھ کر کے رقص کرنے لگا، وہ جھومنے لگا، وہ ہلنے لگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور کہا اے پہاڑ اپنی جگہ پر رک جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھوکر مارنا تھا کہ وہ پہاڑ وہیں پر رک گیا۔ تو یہ ہمارے نبی کو اتنی پاور بھی ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو حکم دیں کہ تو ہلنا بند کر دے تو وہ پہاڑ فوراً ہلنا بند کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک
ایک شخص تھا حکم نام کا، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب کوئی بات کرتے تو وہ حکم اپنے منہ کو ٹیڑھا کرتا تھا، منہ کو بگاڑتا تھا. کسی کسی کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے بات کرو تو وہ اپنے منہ کو بگاڑنے لگتا ہے. اگر وہ کسی بات کو پسند نہیں کر رہا تو وہ منہ کو بگاڑنے لگتا. حضور کی بارگاہ میں وہ بیٹھتا تھا. ارے حضور کا حال تو یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر روتا ہوا بھی آئے تو وہ ہنستا ہوا جاتا تھا. حضور اس کو اتنا دے دیتے، اتنا خوش کر دیتے کہ اگر وہ روتا ہوا بھی ہوتا تو اپنے سارے غموں کو بھول جاتا، حضور کا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتا تھا. وہ اپنا منہ بگاڑا کرتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، فرمایا تو جیسا منہ کر رہا ہے تیرا منہ ویسا ہی ہو جائے، جیسا تو ایکٹنگ کر رہا ہے ویسا ہی تیرا منہ ہو جائے. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے کہا اس کا منہ بگڑ گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بگڑ گیا. جب تک وہ زندہ رہا اس کا منہ بگڑا رہا، منہ ٹیڑھا رہا. تو حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. حضور نے چاہا تو اس کا منہ بگاڑ دیا ہے. تو اگر حضور نے چاہا تو منہ کو اچھا بھی کیا ہے. اگر کوئی گونگا بھی آیا اور اس نے کہا حضور مجھے یہ زبان چاہیے، حضور نے اس کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ سب پاور ہمارے نبی کے پاس اللہ کے دیے ہوئے سے ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی عطا کردہ پاور ہے ہمارے نبی کے پاس. اب کتنی پاور ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے وہ جب چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے، جہاں رکھ دیں قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے، اور جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے ہمارے نبی کا اختیار پتہ چلتا ہے، ہمارے نبی کی پاور پتہ چلتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت کے بارے میں بات چل رہی ہے، اختیارات کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن ہو گئے تھے، میں نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا تھا. آپ یہ شعر یاد رکھیے، ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ نے پیا، سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے. اب یہ حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا، میرے پاس کھانا نہیں تھا، میں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتا تھا کہ مجھے کھانا دو، میں کسی سے مانگنا نہیں چاہتا تھا. جب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے رہوں گا، لیکن جب کئی دن ہو گئے، بھوک لمٹ سے باہر ہو گئی، کنٹرول سے باہر ہو گئی، برداشت سے باہر ہو گئی، تو میں مدینے کی گلیوں میں ایسی جگہ پر آیا جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوا کرتا تھا. فرماتے ہیں میں راستے میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر وہاں سے ہوا. میں نے سوچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، مجھے جا کر کے کھانا کھلا دیں گے، میرا کام ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پھر میں نے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے مطلب بتا دیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کاش حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے میرا حال پوچھیں، پھر میں حال بتاؤں اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں، مجھے جا کر کے کھانا کھلا دیں. مگر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے جواب تو دے دیا، آیت تو سمجھا دی، آیت کا معنی سمجھا دیا، مطلب سمجھا دیا، لیکن مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. وہ تشریف لے گئے، وہ نکل گئے. میں کھڑا تھا، بھوک کی حالت میں تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دے دیا، مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر. فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا کہ کھڑے کھڑے کچھ دیر کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب گزر ہوا، میں نے سلام کیا، میرے آقا نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کے مسکرانے لگے. میرے آقا مجھے دیکھ کر کے مسکرانے لگے. اعلیٰ حضرت بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. فرماتے ہیں پیارے آقا نے مجھے دیکھا، دیکھ کر کے مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ میرے گھر پر چلو. میں نے اپنا حال بیان نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، بلکہ حضور نے میرا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کی چاہت کیا ہے. وہی تو آقا ہے جو ہمارے چہروں کے حالات کو دیکھ کر کے سمجھ لیتا ہے کہ اس کو چاہیے کیا ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. ایسے آقا ہیں ہمارے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر کے گئے، کاشانہ نبوت پر پہنچے، گھر جا کر کے گھر میں پوچھا کیا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو گھر میں بتایا گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک پیالے میں دودھ ہے، فلاں صحابی نے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، حضور نے فرمایا لاؤ ہماری بارگاہ میں لایا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ دودھ پیش کیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے کر کے آئے، ایک پیالہ دودھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے پیارے آقا یہ دودھ مجھے پلائیں گے، مگر پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مسجد جاؤ اور وہاں پر اصحاب صفہ کی جماعت ہے اس کو بلا کر کے لے آؤ۔ اصحاب صفہ 70 تھے، 70 اصحاب صفہ تھے، یہ غریب لوگ تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر کے لاؤ، اصحاب صفہ کو بلایا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں وہ دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا ان اصحاب صفہ کو دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بے انتہا بھوک تھی، کئی دن سے میں نے کھایا نہیں تھا، میں نے سمجھا حضور مجھے پلائیں گے، یہ دودھ تو صرف میرے لیے کافی ہوگا، مگر حضور نے پوری جماعت کو بلایا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھ سے کہہ دیں پینے کے لیے، مگر اللہ کے رسول کا حکم تھا، مجھے ماننا ضروری تھا۔ میں اصحاب صفہ کو بلا کر کے لایا، پھر وہ دودھ میں نے اصحاب صفہ کو دیا، ایک کو دیا، اس نے وہ دودھ پیٹ بھر کر کے پی لیا، پھر وہی دودھ دوسرے صحابی کو دیا گیا، تیسرے کو دیا گیا، یہاں تک کہ 70 صحابہ نے وہ دودھ پی لیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ دودھ لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا ابو ہریرہ ایک پیالہ دودھ ہے، میں ہوں اور تم ہو، اب تو وہ جماعت چلی گئی ہے، ایک پیالہ دودھ ہے، اب میں بچا ہوں اور تم بچے ہو۔ پھر پیارے آقا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس دودھ کو اب تم پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ دودھ پیا، پیارے آقا نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، حضرت ابو ہریرہ نے پھر سے پیا، پیارے آقا فرما رہے تھے ابو ہریرہ پیتے رہے، پھر لاسٹ میں حضرت ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم اب میرے پیٹ میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو اب اس شعر کو سمجھیے، ایک پیالہ دودھ تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ معجزہ تھا، آپ کا اختیار تھا کہ ایک پیالہ دودھ میں 70 اور ایک حضرت ابو ہریرہ 71 لوگوں کا پیٹ بھروا دیا ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ کہ ایک پیالے دودھ میں 70 صحابہ اکرام کو پیٹ بھروا دیا ہے، ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ نے پیا، سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے۔ یہ ہمارے آقا کا حال ہے، ہمارے آقا کی پاور ہے، ہمارے آقا کا اختیار ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس صحابی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم امت تک سب سے زیادہ حدیثیں پہنچی ہیں۔ ہم جو بخاری شریف پڑھتے ہیں، مسلم شریف پڑھتے ہیں، ترمذی شریف پڑھتے ہیں، نسائی شریف پڑھتے ہیں، ابو داود شریف پڑھتے ہیں، یہ جو بخاری شریف، یہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو سب سے زیادہ حدیثیں کسی صحابی کے ذریعے پہنچی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، میں آپ سے حدیثیں سنتا تو ہوں مگر یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا دامن، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس چادر تھی، پیارے آقا نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضور نے کچھ لب بھرا اور ان کی چادر میں ڈال دیا اور فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، وہ دن ہے آج کا دن ہے، پہلے تو میں سب حدیثیں بھول جاتا تھا مگر جب حضور نے لب بھر کر کے چادر میں ڈالا میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا ہوں۔ تو یہ پیارے آقا ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو لب بھر کر کے دیا،
وہ اتنا دیا کہ امت کی بارگاہ میں امت کے پاس سب سے زیادہ جو حدیثیں پہنچی ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا خاص کردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ وہ کفر کرتی ہے، شرک کرتی ہے، یا رسول اللہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں آپ کو نہیں مانتی ہے، آج تو اس نے عجیب و غریب بات کی ہے، آپ کی بارگاہ میں آپ کی شان میں ایک ایسا لفظ کہا ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، مگر میرا دل بہت دکھا ہے، میرا دل بہت دکھا ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے اور وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جائے۔ اتنا حضرت ابو ہریرہ نے کہا اور کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، پیارے آقا سے دعا کے لیے کہا، پھر میں اپنے گھر گیا، جب گھر گیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ نہ کھلا، دروازہ بند تھا، آواز آئی ابو ہریرہ رکو میں آتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میری والدہ پانی کے ساتھ غسل کر رہی ہو۔ غسل کرنے کے بعد میری والدہ دروازے پر آئی اور دروازے پر آنے کے بعد کہا کہ ابو ہریرہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ابھی عرض کیا تھا، جیسے ہی گھر پہنچا فوراً میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گئی۔ تو یہ ہمارے آقا کا حال ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ قبول نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارے نبی دعا فرما دیں تو بے شک دعا جب ہم کرتے ہیں تو قبولیت کے لیے بارگاہ الہی میں یہ دعا جاتی ہے، آسمانوں کی طرف جایا کرتی ہے، مگر جب ہمارے نبی دعا فرماتے ہیں تو قبولیت خود حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتی ہے، قبولیت خود میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی، ادھر دعا کی ادھر قبول ہو گئی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی کلمہ پڑھ کر کے صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئیں، صحابیہ بن گئیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اب آؤ حضرت جابر کی بات سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی کا انتقال ہوا، 6 بیٹیاں چھوڑیں اور بہت سارا قرض چھوڑا۔ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں ہمارے باغ میں جن سے میرے والد گرامی نے قرض لیا تھا، جب وہ قرض لینے کے لیے آئیں گے تو یا رسول اللہ آپ میرے باغ میں تشریف لے آنا، تاکہ وہ لوگ جب مجھ سے قرض لیں گے آپ وہاں پر حاضر ہوں گے تو وہ لوگ میرے ساتھ سختی نہ کریں گے، برا بھلا نہ کہیں گے، ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ میں ان کو قرض ادا کر دوں گا، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کھجوریں توڑ لو، اور کھجوریں توڑنے کے بعد کھجوریں توڑو میں آتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت جابر اپنے باغ میں پہنچے، کھجوروں کو توڑا اور پیارے آقا نے فرمایا ان کا ڈھیر لگا دو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حالات کو دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کھجور کے ڈھیر کے اور پاس 3 چکر لگائے، 3 بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، اس کے چکر لگائے، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجوریں خود تولنا شروع کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں پھر پیارے آقا نے وہ کھجوریں خود تولنا شروع کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس سے بھی میرے والد گرامی نے قرض لیا تھا، پیارے آقا نے اس طرح سے ان کھجوروں کو تولا کہ سارے لوگوں کو کھجوریں دے دی گئیں، مگر کھجور کے ڈھیر میں سے کچھ بھی کم نہیں تھی ساری۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں مجھے یہ پسند تھا کہ چاہے سب کھجوریں چلی جائیں، میری بہنوں کے لیے کچھ نہ بچے، مگر جو ہمارے اوپر قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے جب وہ کھجوریں نکالنا شروع کی تو سارے لوگوں کا قرض ادا ہو گیا، مگر اس کھجور کے ڈھیر میں جتنی کھجوریں تھیں ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ کھجوریں تولنا شروع کیا تو سارے لوگوں کو کھجوریں چلی بھی گئیں اور کم بالکل نہ ہوئیں، کم بالکل نہ ہوئیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا معجزہ ہے اور ہمارے آقا کی برکتیں ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا
کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے آقا کھانا تناول فرما رہے تھے کہ کھانا کم تھا، کھانے والے زیادہ تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی اور وہ کھانا اتنی برکت ہوئی کہ سارے لوگ تھوڑے سے کھانے میں پیٹ بھر لیا کرتے تھے. سارے لوگ تھوڑے سے کھانے میں پیٹ بھر لیا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ نبی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. پیارے آقا کا حال یہ ہے کہ اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے، تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں عطا فرمائی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ساری کائنات کی حکومت عطا فرما دی ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. اب آپ یا تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو بادشاہت کی زندگی گزاریں یا پھر عاجزی اور انکساری کی زندگی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر حاضر تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ عاجزی کی زندگی کو گزاریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول کیا اور اس فرشتے سے کہا کہ مجھے عاجزی و انکساری والی زندگی پسند ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے جا کر کے بات کی، کیا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک بکری کا بچہ ہے، وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، میں حضور کی دعوت کروں گا. تو اس نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ آٹا تھا روٹیاں بنانے کے لیے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی دعوت ہے میرے گھر پر. یا رسول اللہ، اس خندق کو کھودنے کے بعد آپ میرے گھر پر تشریف لے چلیں. پیارے آقا سے کہا، حضور نے فرمایا کہ دعوت قبول ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر اس خندق کو کھودا اور خندق کھودنے کے بعد صحابہ کرام میں عام دعوت کی کہ لوگوں چلو صحابی کے گھر، حضرت جابر کے گھر سارے لوگوں کی دعوت ہے، سارے لوگوں کی دعوت ہے. گھر پر صرف ایک بکری کا بچہ تھا، 2-4 لوگ اس کو کھا سکتے ہیں اور آٹا بھی بہت تھوڑا تھا، مگر پیارے آقا نے سنا اور کہا سب کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچ رہے ہیں کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے. میں نے تو حضور کی دعوت کی ہے مگر حضور نے سارے لوگوں سے فرما دیا ہے. اب گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے کہا کہ شریک حیات، میں نے تو حضور کی دعوت کی تھی مگر حضور نے سارے لوگوں کو دعوت دے دی ہے. تو ان کی بیوی نے کہا جابر، اے پیارے آقا کے مقدس صحابی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے حضور کی دعوت کی ہے، حضور ہمارے حالات کو جانتے ہیں. اب حضور نے ان سب صحابہ کو دعوت دی ہے تو حضور ہی اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے، حضور ہی اس کی ذمہ داری لیں گے، حضور ہی اس معاملے کو دیکھیں گے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ روٹیاں بناؤ اور پڑوس سے ایک پڑوسن کو بھی بلا لو روٹیاں بنانے کے لیے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو گوشت بنا ہوا تھا ہانڈی، اس میں پیارے آقا نے اپنا لعاب ڈال دیا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان لگایا جائے. جتنے بھی لوگ تھے ان کو دسترخوان پر بٹھایا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ گوشت نکالنا شروع کیا اور ادھر 2 عورتیں، حضرت جابر کی بیوی اور ایک اور عورت، وہ روٹیاں بنا رہی ہیں. پیارے آقا نے ان روٹیوں پر اپنا ہاتھ لگا دیا تھا، اپنے ہاتھ سے وہ گوشت نکالنا شروع کیا. حضرت جابر کہتے ہیں حضور نکالتے رہے، صحابہ آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے. فرماتے ہیں خندق کے موقع پر جتنے بھی صحابہ تھے سارے لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا، سب کا پیٹ بھر گیا، گوشت میں کچھ بھی کمی نہیں تھی. جتنا گوشت تھا، بلکہ ہمیں لگ رہا تھا جتنا ہم نے گوشت بنایا ہے اس سے بھی زیادہ گوشت یہاں پر موجود ہے. تو یہ ہمارے آقا ہیں، ان کے اختیارات دیکھیے کہ اگر کھانے میں ہاتھ ڈال دیا تو 2 لوگوں کا کھانا انہوں نے ہزاروں صحابہ کو کھلا دیا ہے، ہزاروں صحابہ نے وہ کھانا کھا لیا. یہ ہمارے آقا ہیں،
اپنے ہاتھوں میں کچھ رکھتے نہیں ہیں، مگر حال یہ ہے یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اے عائشہ یہ پہاڑ دیکھ رہی ہو، اللہ نے مجھے ایسی پاور عطا فرمائی ہے، اگر یہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ یہ ہمارے آقا کے پاس پاور ہے، یہ ہمارے پاس آقا کے پاس اختیار ہے۔ اگر ہمارے آقا چاہیں تو یہ پہاڑ جو ہے وہ سونے کے بن جائیں اور حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ حضور چاہ لیں تو وہ پہاڑ سونے کے بن سکتے ہیں۔ تو ہمارے آقا کی پاور ایسی ہے کہ ہمارے آقا نے چاہا تو کھانے میں تھوڑا سا ہاتھ ڈال دیا، لعاب لگا دیا اور وہ کھانا سب کو پورا ہو گیا، سب کو بلکہ ان کے پیٹ بھی بھر گئے اور کھانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ اگر کھجور کے ڈھیر پر پیارے آقا نے ہاتھ لگایا تو وہ کھجوریں سارے لوگوں کو بٹ گئیں مگر کھجوروں میں کمی نہیں آئی۔ یہ پیارے آقا ہیں کہ آپ نے چاہا تو ایک پیالہ دودھ سے 70 صحابہ کا پیٹ بھروا دیا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہیں کہ جس طرف سے بھی نکل گئے ان گلیوں کو مہکا دیا، ان راستوں کو چمکا دیا، جس کے بارے میں دعا دے دی فوراً قبول ہو گئی۔ ایک صحابی تھے کہ حضور نے ان کو جوانی کی دعا دی تھی، وہ 70 سال کی عمر میں بھی وہ جوان معلوم ہوا کرتے تھے کیونکہ حضور نے ان کو دعا دی تھی۔ جب وہ 100 سال کے ہو گئے ان کے چہرے پر نورانیت کی دعا ہمارے آقا نے فرمائی تھی، وہ 100 سال کے ہو گئے تھے اس کے بعد بھی ان کا چہرہ جوان معلوم ہوا کرتا تھا، ان کا چہرہ اس کے بعد بھی جو ہے نورانی نظر آتا تھا۔ یہ ہمارے آقا ہے۔ ایک بچہ آیا تھا جو گونگا تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اس کی زبان عطا فرما دی تھی کہ وہ جو گونگا تھا اس کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب لگا دیا تھا کہ ان کی آنکھ پھر سے اچھی ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے میں پہلے دیکھتا تھا حضور کا لعاب لگنے کے بعد زیادہ اچھا مجھے نظر آنے لگا تھا۔ تو یہ تو ہمارے آقا کے اختیارات ہیں، لوگ نہ مانیں، ان کو سمجھ میں نہ آئیں وہ نہ مانیں، لیکن ہمیں تو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، حضور کی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حضور نے جس کو چاہا، جو چاہا وہ دے دیا، جتنا چاہا دے دیا۔ حضور کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم حضور سے جو مانگیں گے حضور عطا فرما دیں گے۔ حضور کی طاقت یہ ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا حال یہ ہے، آپ دن میں پکارو یا رات میں پکارو کوئی میٹر نہیں، اگر رات کی تاریکی میں بھی حضور کو پکارو گے تو حضور پکار کو سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کا حال بہت بلند ہے، میرے آقا کی شان بہت بلند ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ چاند کے ٹکڑے کیے پیروں نے سجدے کیے، سورج پلٹ آ گیا، یہ معجزے آپ کے، امتی کا خود خدا ہے، امتی کا خود خدا ہے، شیدا تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا،
آقا لے لو سلام اب سب انبیاء کے امام، تم پر ہو لاکھوں سلام، روزے پہ آئے مجید کہتا ہے یہ صبح و شام، زندگی میں آشکانہ زندگی میں آشکانہ ٹوٹے ستارہ، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام